اس طرح وہ جنگل کے دیگر موذی جانوروں سے بچ کر اس علاقے میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس شارٹ کٹ کا پتہ اس بزرگ کو اس وقت پتہ چلا تھا جب وہ ایک شیر سے بچ کر بھاگتا ہوا اس میں جا گھسا تھا۔ اس راستے کا دہانہ اس قدر تنگ تھا کہ بمشکل اس میں سے ایک انسان ترچھا ہو کر گزر سکتا تھا، اس لیے وہ شیر اس کو پکڑنے میں ناکام ہو گیا تھا، ورنہ شاید اس وقت وہ شیر اسی کے پیٹ میں پہنچ چکا ہوتا۔ اس وقت وہ دونوں اسی راستے کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اس کے باوجود کہ ابھی ان پر کسی جانور نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن پوری طرح چوکس ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں تقریباً 25 منٹ ہو چکے تھے اور پھر دور سے ہی انہیں ایک چھوٹا سا پہاڑ دکھائی دیا جو جنگل کے اندر ہی موجود تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ جنگل کے اندر یہ پہاڑ آخر کیسے آ گیا۔ صرف ایک ہی پہاڑ وہاں موجود تھا اور پھر دور دور تک درختوں کا سلسلہ شروع ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ بھلا اس پہاڑ کی موجودگی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عقل حیران تھی، لیکن قدرت کی کارستانیوں کے آگے انسان بھلا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دونوں مسلسل سوچتے اس پہاڑ کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ چند منٹوں میں وہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ پھر انہیں اس پہاڑ کی دائیں جانب ایک تنگ سی دراڑ دکھائی دی جو زمین سے اوپر آسمان تک جانے کی بجائے پہاڑ کے درمیان تک پہنچ کر رک گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے اس پہاڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے کرتے کسی خیال کے تحت وہیں روک دیا اور پہاڑ کو 2 حصوں میں بٹنے سے روک لیا۔ لیکن ان دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہی دراڑ انہیں ان کی منزل تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی، اس لیے وہ اس کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ دراڑ کے قریب پہنچ کر وہ دونوں رک کر یہ سوچنے لگے کہ وہ اپنے بھرے بیگوں کو اس میں سے کیسے گزار سکیں گے۔ پھر ایک خیال کے تحت انہوں نے جلدی جلدی اپنے بیگ خالی کرنا شروع کر دیے۔ ان میں سے نکلنے والا سامان ایک ایک کر کے اس دراڑ کے اندر لے جا کر رکھنے لگے۔ دراڑ سے گزرنے کے بعد اندر کی جانب جگہ کافی کشادہ تھی، اس لیے سارا سامان اندر پہنچانے کے بعد انہوں نے دوبارہ اسے اپنے بیگ میں بھرا اور سیدھے چلتے ہوئے اس دراڑ سے دوسری جانب نکل گئے۔ دراڑ کی دوسری جانب ایک دہانہ تھا جہاں سے وہ بغیر کسی تکلیف کے گزر گئے۔ دوسری جانب ہرا بھرا ایک اور جنگل تھا جس میں کافی جگہ میدان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں جو درخت دکھائی دے رہے تھے وہ زیادہ تر پھلدار تھے۔ انہوں نے بھوک محسوس کرتے ہی ان درختوں سے مختلف قسم کے پھل توڑ کر کھائے اور کچھ اپنے بیگوں میں بھر لیے تاکہ ضرورت کے وقت انہیں دوبارہ کھایا جا سکے۔ چند میدانی حصوں کو پار کرتے ہی انہیں سامنے ایک اور ایسا درختوں کا سلسلہ دکھائی دیا جس میں زیادہ تر درختوں کا رنگ زردی مائل تھا۔ ان کے پتوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے سانپ کے پھن شاخوں سے لٹک رہے ہوں۔ بڑے عجیب طرح کے درخت تھے جو اس سے پہلے کبھی انہوں نے نہیں دیکھے تھے۔ ان درختوں کو دیکھتے ہی دونوں ہوشیار ہو گئے کیونکہ وہ اس علاقے کے نزدیک پہنچ چکے تھے جس کے متعلق بزرگ شکاری نے انہیں خبردار کیا تھا، اس لیے وہ بے حد محتاط اور چوکنے ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ اب تو ہر پل انہیں یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اچانک سے کہیں بے شمار منبع سانپ لہراتے ہوئے آئیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ سچ کہتے ہیں جب انسان کو کسی آفت کا پتہ نہیں چلتا تو وہ مطمئن رہتا ہے، اگر پہلے سے ہی اسے کسی افتاد کا بتا دیا جائے تو اس کا کھانا پینا اور چین آرام سب غارت ہو جاتا ہے۔ چونکہ انہیں پہلے سے اس علاقے کے متعلق خبردار کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ اپنی شکاری زندگی کے تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پر سختی سے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ گو کہ ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے بندوقیں اور ریوالور بھی موجود تھے، لیکن ان گنت دنیا کے خوفناک اور تیز ترین سانپوں کے جھنڈ موجود ہوں تو وہاں بھلا 2 بندوقیں اور چند گولیوں کے ڈبے کیا معنی رکھتے ہیں۔ لیکن انہیں اپنی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے وہ محتاط انداز میں اس موت کی وادی کی جانب قدم بڑھاتے جا رہے تھے جہاں سے واپس زندہ لوٹنے کے کوئی چانس نہیں تھے۔ جیسے جیسے ان درختوں کے نزدیک جا رہے تھے ویسے ویسے ان دونوں کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اگر ان سانپوں کی بجائے وہاں چند تیندوے ہوتے تو شاید صورتحال اس سے مختلف ہوتی، کیونکہ وہ شکاری لائف میں بے شمار تیندوے شکار کر چکے تھے۔ سورج کی روشنی درختوں کے اندر سے چھن کر نیچے زمین پر آ رہی تھی اور اس روشنی میں ان درختوں پر جھولتے لٹکتے بے شمار منبع سانپ دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ زمین اور ارد گرد کا سارا علاقہ ان سانپوں کی وجہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنی آنکھیں پھاڑے ان سانپوں کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ ایک نظر میں تو یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت قائم ہونے والی ہو اور دنیا کے تمام منبع سانپوں کو اس جگہ اکٹھا کر کے ان کا حساب کتاب لینے کا وقت آ گیا ہو۔ انہوں نے ساری زندگی جنگلات میں گزاری تھی، لیکن کبھی بھی اتنی زیادہ تعداد میں منبع سانپوں کو ایک جگہ نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر تک وہیں کھڑے کھڑے اس طرف دیکھتے رہنے کے بعد انہوں نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ آج اس علاقے سے دور جا کر اپنا خیمہ لگایا جائے اور پھر کچھ دیر آرام کر کے اور تازہ دم ہو کر سوچیں گے کہ کس طرح یہاں سے کوئی جوڑا قابو کر کے اسے پٹاری میں بند کر کے لے جایا جائے، کیونکہ جس طرح کی پھرتی اور تیزی ان میں دکھائی دے رہی تھی انہیں نہیں لگتا تھا کہ وہ انہیں یوں آسانی سے قابو کر پائیں گے۔ ظاہر ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے اور انسان کو اپنے قریب پہنچتے دیکھ کر وہ ان پر حملہ آور بھی ہو سکتے تھے۔ ویسے بھی ان کی رفتار کے متعلق انہیں پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔
یہی سوچ کر انہوں نے وہاں سے بہت دور ایک صاف میدان میں ایک محفوظ کونا دیکھ کر خیمہ نصب کر دیا۔ یہاں سے وہ سانپوں کا علاقہ دور دکھائی دے رہا تھا اور انہیں پورا یقین تھا کہ ان میں سے کوئی سانپ وہاں پہنچنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی وہ جس طرح اپنے جھنڈ میں خوش تھے، اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ وہاں سے کسی صورت بھی ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے، ورنہ انہیں راستے میں کوئی نہ کوئی منبع سانپ ضرور دکھائی دے جاتا۔ کھلے آسمان تلے خیمہ لگا کر اس میں بہت ساری لکڑیاں جلا کر بڑے اطمینان سے خیمے میں بڑے خراٹے لے رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے سوچا تھا کہ ایک سو جائے گا، دوسرا پہرا دے گا، لیکن پھر یہ خیال آتے ہی انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا کہ یہاں کون سا کسی جنگلی جانور کے آنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس پہاڑ میں موجود دراڑ سے وہ گزر کر اس جگہ پہنچے تھے، اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ اگر انہیں اس بزرگ شکاری نے اس منبع سانپوں کے علاقے میں آنے کے لیے خاص راستہ نہ بتایا ہوتا تو شاید وہ ساری عمر بھی جنگل میں بھٹکتے رہتے اور اس راستہ کو تلاش نہ کر پاتے۔ اور ویسے بھی انہوں نے وہاں پہنچ کر دور دور تک نگاہیں دوڑا کر جائزہ لیا تھا اور وہاں سوائے ان زردی مائل درختوں میں موجود منبع سانپوں کے کسی اور جانور کو نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اس وقت تو یہ صورتحال ان کے فائدے میں ہی تھی، اس لیے انہوں نے خیمہ میں اکٹھے ہی آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس وقت ان کے خراٹوں سے خیمہ گونج رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلائے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی اور آسمان پر چاند اور ستارے نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ کھلا میدان ہونے کی وجہ سے ہوا میں بھی خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید کہیں سے خیمہ کا پردہ کھلا تو اندر یکدم ٹھنڈی ہوا آنے سے وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے منبع سانپ ان کے خیمے میں گھسے چلے آ رہے تھے۔ اوف خدایا، اگر ایک لمحہ کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید اس وقت وہ وہاں ہڈیوں کے پنجرے بنے ہوئے ہوتے۔ ان کی چھٹی اس نے جیسے ہی خطرے کا الارم بجایا تو وہ دونوں یکدم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور بڑی تیزی سے خیمے کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اس خیمہ کو انہوں نے اپنی مرضی سے تیار کروایا تھا، جس میں چاروں طرف سے اس طرح کے پردے لگوائے گئے تھے کہ ہنگامی صورت میں یکدم وہاں سے نکلا جا سکے۔ خیمہ سے نکلتے ہی انہوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور بہت دور تک نکل جانے کے بعد جب اس کی طرف دیکھا تو ان کا خیمہ مکمل طور پر ان سانپوں کے قبضہ میں تھا۔ وہ دونوں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اگر پردہ نہ کھلتا اور ٹھنڈی ہوا کا وہاں سے گزر نہ ہوتا تو اس سے آگے کا تصور کرتے ہی اس کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگتا تھا۔ یا خدایا، یہ تو اچھا ہوا کہ پردہ کھلنے کی وجہ سے ہم فوراً جاگ گئے، ورنہ قزلباش کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی۔ بالکل سچ کہا، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ ان سانپوں کو ہمارا پتہ کیسے چلا، حالانکہ ہم ان سے بہت دور موجود تھے۔ شہریار نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے حیرت سے کہا، یہ تو خدا جانے کہ انہیں کیسے پتہ چلا، لیکن شکر ہے کہ ہم بال بال بچ گئے ہیں، ورنہ یہیں کہیں ہمارے ڈھانچے پڑے عبرت کا نشان بنے ہوتے۔ قزلباش نے خوف سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، چلیں جو بھی ہو اچھا ہوا، اب دوست جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اپنے پلان پر عمل کرتے ہوئے یہاں سے ایک جوڑا پکڑنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم انہیں شکار کریں وہ ہمیں ہی نہ شکار کر ڈالیں۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں حقیقت میں کافی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ جس طرح ان سانپوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ باقی رات انہوں نے وہیں بتائی اور صبح کا اجالا پھیلتے ہی انہوں نے دیکھا کہ خیمہ کے ارد گرد تمام سانپ غائب ہو چکے تھے۔ شاید وہ انہیں وہاں نہ پا کر واپس اپنے جھنڈ میں لوٹ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈرتے ڈرتے اپنے خیمہ سے کافی دور کھڑے ہو کر کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ شاید اس کے اندر ابھی کچھ سانپ موجود ہوں، لیکن کافی دیر تک کھڑے رہنے کے باوجود جب اندر سے کوئی نہیں نکلا تو وہ آہستہ آہستہ قدموں سے خیمہ کی پچھلی جانب سے اندر جھانکنے لگے، جہاں کا پردہ ابھی تک ہٹا ہوا تھا، لیکن خیمہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اپنے سامان سے کھانے پینے کا سامان نکال کر اپنی بھوک مٹائی اور پھر سامان سے ایک بڑی سی پٹاری اور کچھ پٹاخے نکال لیے۔ سانپ پکڑنے والی سٹک بھی انہوں نے نکال کر اپنے ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ پٹاخوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسی اگربتیاں بھی خرید لی تھی جن کے دھوئیں کی خوشبو سے سانپ دور بھاگتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی انہیں اسی بزرگ شکاری نے ہی کچھ پیسوں کے عوض بتایا تھا اور وہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دیکھ چکا تھا، اس لیے انہوں نے بہت سی اگربتیاں بھی دیگر سامان کے ہمراہ خرید لی تھی۔ یہ سب ہاتھوں میں تھامے وہ اسی جانب پیش قدمی کرنے لگے تھے جس طرف ان سانپوں کی آماج گاہ تھی۔ وہ بڑے محتاط انداز میں قدم اٹھاتے اسی جھنڈ کے نزدیک پہنچ کر ٹھہر گئے۔ انہیں اپنے اتنے قریب دیکھ کر سانپوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ بڑی تیزی سے ان کی جانب لپکے، وہ لہراتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی طرف آنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان دونوں نے لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے خود کو ان کے اچانک حملے سے بچایا اور تیزی سے اس جانب دوڑنے لگے جس طرف چند سانپ موجود تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے اب جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن وہ ان سانپوں سے ایک جوڑا تو لازمی پکڑ کر ہی واپس جائیں گے۔ سانپوں نے جب اچانک انہیں اپنے اتنے نزدیک دیکھا تو ان میں ایک کھلبلی مچ گئی اور پھر یوں لگا جیسے ان میں موجود کسی سردار سانپ نے انہیں حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہو۔ بے شمار سانپ لپکتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی جانب بڑھنے لگے۔
इनकी रफ्तार बेहद तेज थी, लेकिन इससे पहले कि वो इस तक पहुंचते वो दोनों लंबी छलांगे लगाते बहुत दूर निकल गए। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.